السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور اس چینل کا چلانے کا مقصد صرف اور صرف دین کی باتیں اور دین کے مسائل آپ تک پہنچانا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، ان پر فکر آخرت کا بڑا غلبہ رہتا تھا، فکر آخرت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی باندی آئی اور اس نے ان کو سلام کیا اور ایک جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی، اور نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ نیند اس پر طاری ہو گئی اور وہ نیند ہی میں رونے لگی۔ جب بیدار ہوئی تو عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ دوزخ ہے، اور وہ دوزخ اہل دوزخ پر چیخ چیخ کر آوازیں نکال رہی ہے، اور اس پر پلسرات کو بچھا دیا گیا۔ پوچھا گیا کیا ہوا پھر؟ تو وہ باندی کہنے لگی، پھر اس پلسرات پر عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور اس پلسرات پر ڈالا گیا، اور کچھ ہی دور چلے تھے، پلسرات جھک گیا اور وہ دوزخ میں گر گئے۔ امیر المومنین نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ باندی کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا اور ان کو بھی اس پلسرات پر ڈالا گیا، اور وہ پلسرات پر کچھ ہی دور چلے تھے، وہ جھک گیا اور وہ جہنم میں گر گئے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو باندی کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، پھر سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا اور ان کو صراط پر ڈالا گیا، وہ کچھ ہی دور چلے تھے، وہ پلسرات جھک گیا اور وہ دوزخ میں گر گئے۔ پھر پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو وہ باندی کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، پھر آپ کو لایا گیا۔ اتنا سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ باندی آپ کے کان میں کہہ دی جا رہی ہے، اے امیر المومنین، قسم بخدا میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس پلسرات پر کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ باندی آپ کے کان میں کہتے جا رہی تھی کہ آپ قسم بخدا کامیاب ہو گئے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہے تھے، اور فکر آخرت میں وہ غمگین تھے۔ یہ ان کا فکر آخرت ہے، ہمیشہ یقین آخرت کا رہتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، جہنم کی یاد سے ان کے دل تر اور لرزا جاتے تھے۔ یہ ہے فکر آخرت، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ خیر آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر، اور وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کی فکر جب سوار ہو جاتا ہے تو دنیا میں آدمی گناہ کی طرف اور غفلت کی طرف نہیں جاتا۔ جب آخرت کا فکر دل سے نکل جاتا ہے تو دنیا میں آدمی عیش و عشرت اور موز و مزے کی زندگی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔